میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں تشریف لائی ہیں. خصوصاً قرآن کی اس آیت کو توجہ سے سننا. اور مردوں کے لیے اس میں یہ پیغام ہے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، حالات ساتھ نہیں دیتے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، خاندان ساتھ نہیں دیتا، تم مرد ہو کے کہتے ہو، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا، تم مرد ہو کے کہتے ہو، فلاں مجبور کر دیتا ہے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، فلاں ایسے کر دیتا ہے، تم مرد ہو کے کہتے ہو، ماحول ساتھ نہیں دیتا. او مردو، تمہارے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تمہارے لیے ایک عورت کی مثال بیان کرتا ہے جس کے لیے کوئی ماحول نہیں، جس کے لیے مشکلیں ہی مشکلیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں. انسانی تاریخ میں اس عورت کو آسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی، وقت کی ملکہ، لاکھوں نوکرانیاں آگے پیچھے، ہزاروں نوکر اشارہ ابرو کے منتظر، اور بے شمار خدم و حشم لب ہلنے پہ اس کے حکم کو بجا لائیں. دنیا کے ایک عظیم حصے کے اوپر اس کے خاوند کی حکمرانی، یہ سب کچھ قربان کرنا آسان تو نہیں. ایمان کی سمجھ آ گئی، تعلق باللہ کی سمجھ آ گئی، اللہ کی عظمت کی سمجھ آ گئی. ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، جھوٹ بولتے ہو یہ رب ہے، جھوٹ بولتے ہو فلاں رب ہے، فلاں رب ہے. نہ کوئی سورج دیوتا ہے، نہ کوئی چاند دیوتا ہے، نہ کوئی بت دیوتا ہے، نہ میرا خاوند فرعون رب ہے جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے. رب ایک ہی ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو عرشوں کا رب ہے. اچھا، میری بیوی ہو کے میرے گھر کے اندر تم یہ باتیں کرتی ہو؟ اس کی سلطنت کو بھی خطرہ، اس کی سیاست کو بھی خطرہ، اس کی ساری کی ساری جو آنکھوں میں دھول ڈالی ہوئی تھی اس کو بھی خطرہ. لٹا دو اس کو، کیل گاڑ دو اس کے جسموں کے اوپر. کیل گاڑے گئے، جلاد کوڑے لگائے گئے. دھوپوں میں بٹھا دو، دھوپ میں بٹھایا گیا. اس کے سینے پہ پتھر رکھ دو، پتھر رکھا گیا. تو اس موقع پہ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا ہے. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ایمان والے مردوں کے لیے اللہ ایک عورت کی مثال بیان کر رہا ہے جو فرعون کی بیوی تھی. جب اس نے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. امام ابن کثیر لکھتے ہیں جب آسیہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، فرعون اس کو دھوپ میں ڈالتا تھا، اللہ اس کے اوپر بادل کا سایہ کر دیتا. فرعون کے جلاد اس کو کوڑے لگاتے تھے، فرشتے اس کو مبارکبادیں پیش کرتے تھے. اس کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا اور اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے جنت کا محل اس کو دکھا دیتا تھا. اور پھر وہ کہتی تھی رب ابن لی عندك
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين